آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے شام کے دارالحکومت دمشق کی مکمل تاریخ پر۔ یہ وہ شہر ہے جو ہزاروں سال پرانا ہے، جہاں انبیاء نے قدم رکھے، بادشاہوں نے حکومت کی، خلافتیں قائم ہوئیں، اور آج خانہ جنگی کے بعد ایک نئے دور میں داخل ہو چکا ہے۔ چلیے قدم با قدم اس شہر کی تاریخ کو سمجھتے ہیں۔ دمشق دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ایک ہے۔ 1950 کی کھدائیوں سے پتہ چلا کہ لوگ یہاں 4000 قبل مسیح میں آباد تھے۔ تل الش اور تل مردیخ جیسے علاقوں سے مٹی کے برتن، سلیٹیں اور قدیم نوشتہ ملے ہیں جن میں دمشق کا نام درج ہے۔ مصر کے تل الامارنا سے 1490 قبل مسیح کی مٹی کی تختی ملی، جس پر دمشق کا پہلا تحریری ذکر ملتا ہے۔ آرمی قوم نے دمشق کو اپنا دارالحکومت بنایا، نہروں کا نظام، مقامی زبان اور ثقافت متعارف کروائی۔ 333 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی آمد کے بعد دمشق رومن سلطنت کا حصہ بنا۔ شہر کے شمال مغرب میں رومن عمارتوں کے آثار اب بھی موجود ہیں۔ ایک چرچ بھی موجود ہے، جہاں کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے صحابی پال نے مسیحیت قبول کی تھی۔ 4 صدی میں دمشق مکمل طور پر مسیحی شہر بن چکا تھا۔ 635 عیسوی میں دمشق نے مسلم فوجوں کے لیے دروازے کھول دیے۔ معاویہ بن ابو سفیان نے 661 میں خلافت امیہ کا آغاز کیا اور دمشق کو دارالخلافہ بنایا۔ مسجد اموی 706 سے 715 میں تعمیر ہوئی، جو آج بھی اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ اموی دور میں دمشق اسپین سے لے کر چین تک پھیلی سلطنت کا مرکز تھا۔ 750 میں عباسیوں نے خلافت امیہ کو ختم کر دیا اور دارالخلافہ بغداد منتقل ہو گیا۔ دمشق کو صوبائی شہر بنا دیا گیا اور اس پر سختیاں کی گئیں۔ 11ویں صدی میں فاطمی سلطنت کا حصہ رہا۔ صلیبی جنگوں کے دوران شہر پر کئی حملے ہوئے لیکن مکمل قبضہ نہ ہو سکا۔ 1153 میں نور الدین زنگی نے شہر پر قبضہ کیا۔ دمشق کو دوبارہ مضبوط بنایا گیا اور ایک نیا دور شروع ہوا۔ صلاح الدین ایوبی اور ان کے جانشینوں کے دور میں شہر نے ترقی کی۔ 1260 میں منگولوں کے حملے سے شہر کو نقصان ہوا، بعد میں مملوک سلطانوں نے بحال کیا۔ 1348 میں وبا نے شہر کی نصف آبادی ختم کر دی۔ 1401 میں امیر تیمور نے حملہ کیا، لوٹ مار اور قتل عام ہوا۔ عثمانی خلافت کے تحت دمشق نے سیاسی اثر تو کھو دیا، مگر حج کا اہم مرکز بن گیا۔ حاجیوں کی رہائش و تجارت سے شہر میں معیشت چلتی رہی۔ سلیمان پاشا اور اسد پاشا نے اموی مسجد کے جنوب میں بڑی عمارتیں بنوائیں۔ 1832 سے 1840 میں مصر کے محمد علی پاشا نے جدید اصلاحات کیں۔ جرمن انجینئرز نے دمشق سے مدینہ ریلوے تعمیر کی، جس سے حاجیوں کا سفر آسان ہوا۔ جنگ کے دوران دمشق میں عرب قوم پرستی بڑھی۔ عرب بغاوت کے نتیجے میں ستمبر 1918 میں دمشق آزاد ہوا۔ 1920 میں فیصل بادشاہ بنے، مگر جلد ہی فرانسیسی تسلط قائم ہوا۔ شہر پر 1925 میں بمباری ہوئی، لیکن مزاحمت 1927 تک جاری رہی۔ فرانسیسی دور میں جدید دمشق کا منصوبہ بنایا گیا۔ نئی آبادیاں، سڑکیں، نکاسی آب اور تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ اپریل 1946 میں فرانسیسی افواج نے شام چھوڑ دیا۔ دمشق پھر سے آزاد ریاست کا دارالحکومت بن گیا۔ 1963 میں باس پارٹی نے اقتدار سنبھالا۔ 1970 میں حافظ الاسد برسر اقتدار آئے۔ پھر 2000 میں ان کے بیٹے بشار الاسد نے حکومت سنبھالی۔ بشار ایک اصلاح پسند سمجھے جاتے تھے، لیکن زیادہ تبدیلی نہ لا سکے۔ 2011 میں عوامی احتجاج شروع ہوا۔ حکومت نے سخت کریت ڈاؤن کیا۔ خانہ جنگی شروع ہوئی اور دنیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ امریکہ و یورپ نے اسد کی مخالفت کی، روس اور ایران نے اسد کا ساتھ دیا۔ 8 دسمبر 2024 کو باغیوں نے دمشق میں داخل ہو کر اسد کا تختہ الٹ دیا۔ دمشق نے ہزاروں سالوں میں کئی سلطنتوں، مذاہب، جنگوں اور انقلابات کا سامنا کیا۔ یہ شہر اسلامی، مسیحی، یونانی، رومی اور جدید تاریخ کا گواہ ہے۔ آج ایک نیا باب شروع ہو چکا ہے، مگر دمشق کی شان اور تاریخی اہمیت آج بھی قائم ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو
لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تبصرے میں ضرور بتائیں آپ دمشق کے بارے میں کیا جانتے تھے جو اپنے آج مزید سیکھا۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو تک